اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق و باطل میں فرق کرنا تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 53 ہے، اور اس کے متعلق میں گزارش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، اے بنی اسرائیل ہم نے تمہیں فرعون کی غلامی سے نجات دی، یہ بھی ایک انعام تھا۔ تمہارے لیے دریا سے رستے بنے، یہ بھی ایک انعام تھا۔ تم نے بچڑے کی پوجا کی، یہ بہت بڑا ظلم تھا، مگر تمہیں توبہ کی توفیق بخشی، تم پر عذاب نہ اتارا، یہ بھی ایک انعام تھا۔ پھر ایک مزید انعام تم پر یہ کیا گیا ہے، ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی ہے۔ وہ کتاب کیسی ہے؟ فرمایا والفرقان، اور حق و باطل میں فرق کرنا، یعنی ایسی شاندار کتاب عطا کی جو حق و باطل کے درمیان فرق کرتی تھی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی کتاب کیوں دی گئی، کیوں اتاری گئی؟ فرمایا لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ ہم نے تمہیں کتاب اس لیے دی، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی اس لیے دی تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یعنی اے بنی اسرائیل یہ کتاب تمہیں زندگی گزارنے کے طور طریقے بتائے گی، اس کتاب سے تمہیں زندگی گزارنے کے طور طریقے معلوم ہوں گے، تم اس پر عمل کر کے دنیا کی عظیم الشان قوم بن جاؤ گے اور آخرت میں کامیاب بھی ہو جاؤ گے۔ لہذا اے بنی اسرائیل والو ہمارے اس انعام کو یاد کرو، اور اس انعام کو یاد کرتے ہوئے ہمارے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، اب ان پر ایمان لے آؤ، ان انعامات کا شکر ادا کرو، اب ان پر ایمان لے آؤ۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے تمہارے نبی سے بھی یہی وعدہ لیا تھا، تمہیں توریت میں بھی یہی حکم دیا تھا کہ تم جب ہمارے مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائیں گے، ہمارے محبوب آ جائیں گے، تو تم نے ان کی پیروی کرنی ہے، ان پر ایمان لانا ہے۔ ہمارے انعامات یاد کرو اور ان انعامات کا شکریہ ادا کرو، اور شکر ادا کرنا یہ ہے کہ ہمارے محبوب کی بارگاہ میں حاضری دو، غلامی قبول کرو، ایمان دے۔ اب یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں، معلوم ہوا کہ ہدایت کا جو معیار ہے وہ کتاب اللہ ہے۔ اگر ہدایت پانے کا ذریعہ کچھ اور بھی ہوتا، مثلا عقل کے ذریعے ہدایت پائی جا سکتی، تو موسیٰ علیہ السلام پر کتاب اتارنے کی حاجت ہی نہ ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک سے زیادہ کون اس بات کا علم رکھتا ہے کہ بندے کو کس چیز کے ذریعے ہدایت عطا فرمانی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ کتاب ہی ہدایت کا سبب ہے، اور کیوں اتاری اس کی حکمت بھی بتا دی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یہ کتاب اتارنے کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجہ بتائی، پتہ یہ چلا کہ معیار ہدایت کتاب اللہ ہے۔ ہم اپنی عقل سے تجربات تو کر سکتے ہیں، ہدایت نہیں پا سکتے۔ دنیاوی علوم کے ذریعے معلومات تو حاصل کی جا سکتی ہے، مگر درست راستوں کی ہدایت، آخرت کی کامیابیوں کا ذریعہ صرف اور صرف کتاب اللہ ہے، کہ اسی کے ذریعے معلوم ہو سکتا ہے کہ ہدایت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، وگرنہ نہیں۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں۔ بعض لوگوں نے عقل مندی کو ہی سب کچھ بنا لیا، کہتے ہیں جناب دیکھو اتنے بڑے بڑے فلاسفر ہیں، اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب کوئی مسئلہ نہیں ہے، سوچو کیا تمہاری عقل کام نہیں کرتی؟ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں اگر دین کا معیار عقل ہی ہوتا تو میں موضوع کے نیچے سے مسح کرنے کا حکم دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ مٹی ہے، کچرا ہے، ریت ہے، جو کچھ ہے وہ موزے کے نیچے لگتی ہے، اوپر نہیں لگتی۔ لیکن سردیوں میں جب آپ چمڑے کا موزہ پہنتے ہیں تو مسح اوپر سے کرتے ہیں، مٹی تو نیچے لگتی ہے۔ معیار عقل نہیں، شریعت محمدیہ ہے، معیار کتاب
اللہ ہے، اللہ کے محبوب نے جو بیان فرما دیا معیار وہ ہے۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ کتاب اللہ سے میری مراد وحی ہے، یعنی ہدایت کا معیار وحی ہے، اللہ پاک کا دین ہے، حدیث پاک بھی چونکہ وحی ہے، محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، لہذا کتاب اللہ کی طرح وہ بھی ہدایت کا چشمہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی عقل سے ہدایت نہیں پا سکتے، ہدایت صرف دین ہی سے مل سکتی ہے۔ ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری عقل یہ محدود ہے، اور ہماری عقل کی رسائی اسباب تک ہوتی ہے، اسباب سے آگے کچھ نہیں ہوتا۔ اس کی ہدایت ہمیں دین ہی سے ملتی ہے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، مسلم شریف میں امام مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک بار ایک فلسفی کہیں سے گزر رہا تھا کہ اس کے کانوں میں قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا ذکر ہوا، اور سورہ ملک کی آیت مبارکہ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھس جائے تو وہ کون ہے جو تمہیں نگاہوں کے سامنے بہتا ہوا پانی لا دے۔ اب یہ آیت مبارکہ ترجمہ ہے، کہتے ہیں یہ آیت مبارکہ سن کر اس فلسفی نے غرور و تکبر سے کہا یہ کون سی مشکل بات ہے، اگر پانی زمین میں چلا جائے گا تو ہم زمین میں دھسے ہوئے پانی کو سائنس کے بل پر نکال سکتے ہیں، مختلف آلات ہیں، آپ لوگ نے برمے بھی تو لگائے ہوئے ہیں، ٹیوب ویل بھی لگایا ہوا ہے، کنواں بھی کھودا ہوا ہے، آپ اس طریقے سے پانی نکال سکتے ہیں۔ سینکڑوں میٹر نیچے جا کر، کلومیٹر نیچے جا کر آپ تیل بھی تو نکال رہے ہیں، تو کون سا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں، ہم نکال لیں گے۔ اب یہ فلسفی جو ہے نا وہ شور مچا کر گفتگو کر کے سو گئے۔ سویا تو خواب میں ایک طاقتور شخص نظر آیا، اس نے اس فلسفی کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا، جس سے اس کی دونوں آنکھیں نکل گئیں، ساتھ ہی آنکھوں کا جو نور ایک ایک قطرہ پانی کا تھا نا وہ بھی خشک ہو کر زمین پر گر کر خشک ہو گیا۔ خواب میں آنے والے شخص نے کہا اے بدنصیب، اگر تو واقعی کھدال، پھوڑے اور دیگر سائنسی آلات کے ذریعے اللہ پاک کی مدد کے بغیر اپنی آنکھوں سے اس گرنے والے دو قطروں کو نکال سکتا ہے تو نکال لے۔ اگر نکال سکتا ہے تو نکال لے۔ کیا ہے؟ تو کہہ رہا تھا نا کہ اگر پانی خشک ہو جائے تو ہم تو سائنسی آلات کے ذریعے نکال لیں گے۔ فرمایا تیری آنکھوں سے، جو آنکھوں کے اندر پانی ہے، انسان کی آنکھ کے اندر پانی ہوتا ہے، یہ جو پتلی ہے اس کے پیچھے پانی ہوتا ہے، اور یہ پانی ریفلیکشن کے لیے کام دیتا ہے اور آنکھ کی بینائی کو بحال رکھتا ہے۔ اگر یہ پانی نکل جائے تو بینائی ختم ہو جاتی ہے، اس کو اللہ کا نور کہتے ہیں۔ وہ پانی اس کا نکل گیا، فرمایا کہ چل پھر لگا سائنسی قوت۔ آج تک کسی مائی کے دار میں یہ ضرورت نہیں ہوئی، پتلی تو تبدیل کر سکتے ہیں، پانی نہیں لا سکتے۔ ارے نکال لے پانی، نکال ان دو قطروں کو۔ جب صبح اٹھتا ہے دیکھتا ہے تو آنکھیں پھوٹی ہوئی ہیں، دکھائی کچھ نہیں دے رہا، سارا کا سارا نشہ ہی اتر چکا ہے۔ اب اسے لوگوں کے لیے کہا گیا کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے، جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اللہ جانتا ہے ایک بڑا سارا جسم کا، ایک آپ کے سامنے 80 کلو کا، 85 کلو کا، کسی کا 60 کلو کا، کسی کا 40 کلو کا، کسی کا 30 کلو کا ایک پورا اسٹرکچر ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ ایک مٹی کا ڈھیر ہے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، اس مٹی کے ڈھیر میں خون بھی بہہ رہا ہے، اسی مٹی کے ڈھیر میں پانی بھی موجود ہے، اسی مٹی کے ڈھیر میں یہ قوت بھی ہے کہ یہ 50 کلو کی، 100 کلو کی، 150 کلو کی، 200 کلو کے ویٹ کو بھی اٹھا لیتا ہے مٹی کا ڈھیر۔ اور اس کو اگر ڈینگی ہو جائے، چکن گونیا ہو جائے تو لمبا بھی ہو جاتا ہے، ایسا طاقتور کہ لمبا ہو گیا ایک چھوٹے مچھر کاٹنے کی وجہ سے۔ پتہ یہ چلا کہ قادر مطلق جس کو قدرت عنایت فرماتا ہے وہی قدرت والا ہوتا ہے، طاقت اسی کی عطا سے ہوتی ہے، جس کو وہ طاقت دیتا ہے وہی طاقتور ہے۔ ہماری عقلیں نہیں، ہماری عقل محدود ہے،
صرف ہم وہیں تک سوچ سکتے ہیں جہاں تک ہماری عقل پہنچتی ہے، مگر اللہ پاک کی قدرت ہماری عقل سے کہیں دور ہے۔ اس لیے درست راہ یہ ہے کہ آدمی اپنی عقل سے نہیں بلکہ کتاب اللہ کے ذریعے ہدایت حاصل کرے۔